السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات، پریشانیوں کا حل اور خواب کی تعبیریں بتائی جا رہی ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرا ایک خواب ہے چھوٹا سا جی کہ میں دیکھ رہی ہوں، 3-4 ہفتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میں ایسے کھڑی ہوں تو باہر کوئی دروازے سین ہے کافی بڑا سا، تو اس پر نا خون ہی خون، پورے سین میں نا خون پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں دیکھ رہی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں یہ پتہ نہیں کیا یہ کیسے ہو گیا۔ تو میں ایک بالٹی لیتی ہوں اور اس میں پانی ڈالتی ہوں، تو میں ایسے اس کو 1-2 دفعہ اس بالٹی کو نا میں پانی ڈالتی ہوں کہ یہ پانی یہ ختم ہو جائے خون، تو لیکن وہ پانی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچا، تو میری نیند کھل گئی ہے۔ اچھا، تو وہ خون آپ کو لگا کہیں یا ایسے ہی دور ہے وہ؟ نہیں وہ تو صرف سین میں ہی تھا نا، میں دور کھڑی تھی، آپ کو نہیں لگا؟ دور ہوں میں کھڑی، ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اچھا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اچھا مفتی صاحب، میں نے آپ سے 1-2 کویسچن پوچھنے ہیں۔ جی جی، ہم نا کل عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں، اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے یا یہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور تو دوسرا یہ ہے کہ صحیح کے بھی کیسا ہے، وہ بھی وہاں بھی کیا کریں جب اگر وضو ٹوٹ جائے؟ کہاں پر؟ تو تیسرا یہ ہے کہ جب صحیح ہم میں میرے بال اترتے ہیں تو جب وضو کر کے مسح کرتے ہیں کبھی میرے ہاتھ کو بال لگ جاتا ہے، اچھا، تو اگر وہاں جا کے نیت کرنے کے بعد وہاں وضو کیا تو ایسے ہوا تو پھر میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی ہے کہ طواف کے دوران جو دعائیں ہوتی ہیں جو کتاب بکس میں لکھی ہوتی وہ پڑھیں یا کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ ہاں، یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ مفتی صاحب میرا ایک خواب ہے، وہ میری بہن کا خواب ہے، انہوں نے مجھے ابھی فون کیا ہے تو بولتی آپ مجھے پوچھ دے۔ جی وہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اسکول میں چھوٹی بچی کو چھوڑ کے جب واپس آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک فرینڈ ہے اور انگور کا ایک پودا ہے بہت بڑا، تو اس کے ساتھ انہوں نے 2 بڑے بڑے جس طرح پورا وہ انگور کا گچھا لے کے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر وہ بولتی پھر تھوڑا سا میں آگے آئی ہوں تو پھر میں فروٹ دیکھتی ہوں اور جو الے نہیں ہوتے پکانے کے لیے جی، ادلے، وہ دیکھ رہی ہے تو پھر وہ بھی وہ لے رہی ہے۔ پھر وہ پورے راستے میں بولتی کس طرح فروٹ لے کے گھر آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ بند کر دی۔ میں نے نا وہ خواب کا پوچھنا ہے جی، کیا دیکھا؟ میں نے خواب کا پوچھنا ہے کہ میرا ہسبینڈ ہے نا، ان کو 3 سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے کو، تو رات کو میں نے دیکھا اپنے گھر میں ہے تو ان کو بہت سونے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، پر میرے سے وہ بولتے نہیں کہ ناراض ہیں بہت، میں پیچھے بچے بھی ہیں تو میں بھی ہوں، تو پھر میں بہت پریشان ہوئی ہوں۔ 3 سال ہو گئے ہیں ایسے، میں ادھر صدقہ بھی کرتی ہوں، اب ادھر اقرا کرتے اس کا نلکا بھی لوایا ہے، سب کچھ صدقہ بھی دیتی ہوں، تو ابھی بہت وہ ناراض ہیں میرے سے بولتے نہیں، ایسے بہت خوبصورت ہیں، چٹے سفید کپڑے پہنتے ہیں، اپنی ممی ڈیڈی کے گھر میں ہیں پاکستان۔ ہاں جی، یہ میرا تو دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ میرے پاؤں ہے نا وہ شوگر کے وہ ناخن خراب ہیں، تو وضو کر کے 1 دفعہ جراباں پہن لوں تو پھر مسح کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیں انشاءاللہ۔ جی جزاک
جزاک اللہ جی. السلام میں نے آپ کا پروگرام میں ایسے روز بیٹھ کے دیکھتی ہوں. ماشاء اللہ، بہت جزاک خوشی سے. اللہ. ہاں جی. اللہ. اور اللہ حافظ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے ایک خواب ڈسکس کرنا تھا. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ سمندر ہے وہاں بالکل اس کا پانی صاف بہت صاف ہے. دو جھاگ اس کی بڑی لوگ اس میں سوئمنگ تیر رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں اپنے بیٹے کو چلو ہم بھی چلتے ہیں نا. تو ہم بھی اس کے تیرنا اندر چلے جاتے ہیں پانی کے اندر. تو آگے میرے بیٹا کہتا آگے ہی چلتے ہیں. تو میں کہتی ہوں نہیں اتنا آگے نہیں جانا. تو وہ جو بندہ تھا وہ تیر رہا تھا؟ جی میرا بیٹا کہہ رہا چلے ہم بھی چلتے ہیں. ہمیں اندر لوگ اس میں تیر رہے نا سمندر میں. صاف ستھرا پانی ہوتا ہے بڑا بہت صاف دودھ کی طرح. تو میں کہہ رہی چلو ہم بھی چلتے ہیں اس میں سوئمنگ کرتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں تو کافی آگے تک چلے جاتے ہیں. اس کے بعد میری آنکھ کھول گئی. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے اس کو کوئی 4 مہینے پہلے اس کے میاں نے فون پہ تو پاکستان میں رہتا ہے اس نے طلاق دے دی تھی. اس نے 3 دفعہ اس کو ٹیلی فون پہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دی. تو لیکن پھر وہ یہ ہے کہ اس نے پھر ایک نوٹس بھی بھیجا طلاق. اس پہ بھی 3 دفعہ لکھا ہوا تھا. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اس کا بہت وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سے غلطی اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا. میں بالکل کچھ ہوش نہیں تھا. تو اب تم مجھے معاف کر دو تو میں دوبارہ تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہ میرے پاس آئی تو میں کسی کر لوں. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم بڑے کنفیوز ہیں. مطلب 4 مہینے ہونے والے اس بات کو. تو بہت وہ کہتا ہے اس وقت میں بالکل مطلب اپنے مائنڈ میں نہیں تھا. تو بھائی میرے پانی میں سوالوں کے جواب دے جا رہے یہ ہے کہ بتائیں مجھے کہ صبر کا دامن بندہ کہاں تک برداشت کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو بریک سے پہلے سوال جواب آئے تھے ان میں سے ہماری ایک بہن کا انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جہاز میں وہ سوار ہے لیکن وہ جہاز رن وے پر نہیں ہے. بعد میں 3 لوگ اتر کے بھی چلے جاتے ہیں. بلڈنگیں نظر آ رہی ہے اور پھر وہ آ بھی جاتے ہیں. پائلٹ ان کے دروازہ کھول دیتا ہے. بعد میں وہ جہاز اڑ بھی جاتا ہے اور برابر وہ بلڈنگوں سے کترا کے نکل بھی جاتا ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے منزلیں آسان فرمائیں گے. ایسی جگہ سے جہاں سے گزرنا جہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہوگا وہاں سے بھی وہ نکل جائے گی. یعنی اس طرح پر سفر مشکل ہے لیکن جب اللہ چاہیں تو آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح حالات ایسے نظر آ رہے ہوں گے کہ بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیں گے. تو اچھا خواب ہے, کسی بھی تکلیف میں نہیں ہوگی, انشاءاللہ آسانی کے ساتھ نکل جائیں گی. دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ بھائی کو آپ نے پیسے دیے, بہت اچھی نیت سے دیے تاکہ وہ سود سے بچ جائے, لیکن اب اس نے یہ کیا کہ ابھی تک پیسے واپس نہیں کیے. دیکھیے یہ ہمارا المیہ ہے, یعنی ہماری مصیبت اور ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں مالی اعتبار سے وہ بہت خراب ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کافی پیسہ ہے اور وہ دوسروں کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ یہی 2-4 اس طرح کے کیس ہو جاتے ہیں مسئلے, جس کی وجہ سے وہ کسی کی مدد نہیں کرتے کہ اب یہ اگر پیسہ گیا تو واپس نہیں آئے گا. اب آپ کے کیس میں دیکھیں وہ بھائی ہے, اس کو پہلے آپ کو پیسہ واپس کرنا چاہیے لیکن ابھی تک وہ نہیں دے رہا ہے. حق تعالی شانو اس کو ہدایت عطا فرمائے, اس کے دل کو نرم فرمائے. آپ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھیں, آیت نمبر 85 سورہ قصص 20واں پارہ 20 پارے میں سورہ قصص ہے. آخری رکوع کے اندر 85 نمبر کی آیت ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. بس معاد تک پڑھنی ہے. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس آیت کے اس حصے کو 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں, انشاءاللہ آپ کی امانت, آپ کا قرضہ جلدی واپس آ جائے گا. دوسرا ہماری ایک بہن کا یہ خواب بتایا انہوں نے کہ
دیکھ رہی ہیں کہ کھڑی ہیں گھر کے اندر اور باہر خون نظر آ رہا ہے، صحن کے اندر ایسا بڑا خون نظر آ رہا ہے۔ بعد میں یہ پانی ڈالنے کی کوشش بھی کرتی ہیں لیکن وہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ دیکھیے خون جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرام کا مال ہے، لیکن آپ کو نہیں لگا، آپ کے کپڑوں پر نہیں لگا، آپ کے جسم پر نہیں لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مال سے دور ہیں، بلکہ آپ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس نہ آئے، یہ مال ختم ہو جائے۔ دوسرا، ہماری بہن جو کل عمرے کے لیے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان کے تمام ارکان کو وقت پر صحت اور عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ مسائل پوچھے ہیں بہت ضروری مسائل ہیں۔ پہلا تو یہ کہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 سے زیادہ 4 چکر کر چکا ہے تو اب اگر وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر کے آئے اور اس پر بنا کر لے، یہ اچھا ہے۔ 4 سے کم ہو تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب تینوں طریقے سے اجازت ہے، اگر ری سٹارٹ کر دے یہ سب سے اچھا، 4 کے بعد 4 5 6 ہوئے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئے اور پھر جہاں سے چھوٹے وہیں سے ادا کر لے، تب بھی اس کی اجازت ہے، لیکن اس شکل میں بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے سے کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب درمیان میں وضو کرنے جہاں سے وضو ٹوٹا ہے تو ایگزیکٹلی اس جگہ پر نہیں پہنچے گی، بلکہ اس چکر کو کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، اور جب آئیں گے تو پھر حجر اسود سے شروع کریں گے۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم کے پاس آگے چل کر وضو ٹوٹا ہے تو اب یہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوگا، جب واپس آئے گی وضو کر کے تو حجر اسود کے پاس جائیں، وہیں سے چکر شروع ہوگا۔ دوسرا سعی کا مسئلہ ہے، تو سعی میں وضو شرط نہیں ہے، اس لیے اگر سعی میں وضو ٹوٹ بھی جائے تو سعی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تیسرا آپ نے جو پوچھا ہے وضو کرتے وقت بال گر جاتے ہیں، دیکھیے وضو میں اگر اپنے ہاتھ لگانے سے یا رب کرنے سے بال گرتے ہیں تب تو کچھ صدقہ دینا پڑے گا، اور اگر صرف آپ پانی ڈالتی ہیں مسح کرتی ہیں اسی میں بال آ جاتے ہیں ہاتھ میں تو پھر یہ غیر اختیاری ہے، تو پھر اس میں صدقے کی بھی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ جتنے دن احرام میں رہیں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کریں، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ صدقہ دے دیا کریں۔ اور چوتھا آپ کا یہ سوال تھا کہ طواف کے دوران جو لوگ کتاب میں اندر دیکھ کر دعائیں کرتے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ طواف کے دوران اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے طواف جو اللہ کی رحمت اس وقت ہر وقت خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہے، 120 نعمتیں رحمتیں اللہ کی ہر وقت کعبے پر ہیں، تو 60 ان لوگوں کو مل رہی ہے جو وہاں طواف کر رہے ہیں، 40 ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو وہاں نماز ادا کر رہے ہیں، اور 20 ان لوگوں کو جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ رحمت ان لوگوں پر ہے جو طواف کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، سب سے زیادہ کلوز ٹو اللہ، اللہ سے قریب ہیں۔ دل سے مانگیں، کتابوں کی دعا کتابوں میں دیکھ کر پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، اس وقت آپ جو دل سے مانگیں گی وہ اللہ قبول فرمائیں گے، اور ضروری بھی نہیں کہ عربی زبان میں، آپ اپنی زبان میں بھی مانگیں، اپنے لیے مانگیں، تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے مانگیں، نہ معلوم اللہ آپ کی دعاؤں میں کس کس کی قبولیت ہو جائے اور کیا کس کس کے کام بن جائیں۔ تو بس یہ ہے کہ دعائیں زیادہ مانگیں، ذکر کریں دعا مانگیں، ذکر کریں دعا مانگیں۔ وہ جو حتیم رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک وہاں مخصوص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار، یہ جو دعا یہ پڑھنی چاہیے وہاں پر۔ باقی جو ہے حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک اس میں اپنے دل کی دعائیں مانگتی رہیں، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ ہماری ایک بہن کا اور ایک سوال تھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اسکول سے بچے کو چھوڑ کر واپس آ رہی ہیں تو بڑا انگور کا پودا دیکھا، وہاں سے گچھا لے لیا انہوں نے،
آگے چل کر اور فروٹ نظر آئے تو وہ بھی اٹھا لیے۔ یہ جو انگور ہے اس کو قرآن مجید میں رزق حسن کہا گیا ہے، رزقاً حسنا۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ رزق حسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین کھانا، رزق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپ کی بہن کو اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے، اور جو روزی ہے اس میں برکت ہوگی، بڑھ جائے گی۔ فروٹ بھی حلال رزق ہے، اس میں بھی برکت کا اشارہ ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ ان کے شوہر 3 سال پہلے انتقال ہو چکا، ان کا خواب میں نظر آ رہے ہیں بالکل سفید کپڑے، خوش ہیں، لیکن ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بات نہ کرنا یہ اس بات کی ہے، گویا آپ نے کہا کہ گویا مجھ سے ناراض ہیں، ان کو زیادہ پڑھ کر ثواب پہنچائیں۔ آپ روزانہ جب بھی آپ نماز پڑھتی ہیں 2 رکعت نماز، نفل نماز ایکسٹرا پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے شوہر کو پہنچائیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص کی برکت ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لینا ایک قرآن کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ جب ان کو یہ ثواب کا ہدیہ پہنچے گا تو آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا آپ نے کہا کہ شوگر کی وجہ سے پاؤں میں تکلیف ہے، انگلیوں میں، تو جرابوں پر مسح کرنا۔ دیکھیے، گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ جو کاٹن ساکس ہم پہنتے ہیں اس پر مسح نہیں ہوگا۔ مسح کے لیے ایک الگ ساکس آتے ہیں جس کو لیدر ساکس کہتے ہیں، یا سیل کی اسکین کے ہوتے ہیں، سیل اسکین کے، اس کے موضع پر آپ مسح کر سکتی ہیں۔ یہ جو نارمل ساکس ہم پہنتے ہیں وہ واٹر پروف نہیں ہوتے، اس لیے اس پر مسح نہیں کر سکتے، تو آپ لیدر ساکس کا استعمال کریں۔ اس میں پورا دن، یعنی فجر کی نماز کے وقت 1 مرتبہ آپ وضو کر لیں، پھر پورا دن 5 نماز میں آپ صرف مسح کر سکتی ہیں۔ ایک ہماری بہن کا ایک خواب تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ تیر رہا ہے سمندر میں، اور ہم بھی اس سمندر کے اندر تیرنے کے لیے بہت آگے تک نکل گئے۔ اچھا ہے، صاف پانی کے اندر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی، اور آپ نے جس بندے کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے آپ کو مال ملے گا، یعنی جو برکتیں آئے گی وہ اس کے ذریعے سے آئے گی۔ دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ بیٹی کو 4 مہینے قبل فون پر پاکستان میں جو شوہر ہے اس نے طلاق بھی دے دی، بعد میں نوٹس بھی بھیج دی، اور اب 4 مہینے ہو چکے ہیں، اب واپس وہ رجوع کرنے کے لیے معافی تلافی کہہ رہا ہے، اور آپ کنفیوژن کا شکار ہے۔ کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ جب اس نے 3 مرتبہ زبان سے بھی طلاق دے دی، نوٹس بھی بھیج دی، تحریری طور پر بھی بھیج دیا، تو اب اس میں شک اور شبہ کی گنجائش کیا ہے؟ دیکھیے، اب وہ 3 طلاق ہو چکی، اس سے آپ کہہ دیں کہ تمہارا تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی لڑکی کے لیے کوئی اچھا بہترین رشتہ عطا فرمائے گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 114 یہ پڑھتی رہیں، روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں۔ ہم بھی دعا کریں گے حق تعالیٰ شان اس کے لیے اس سے اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ اس طرح اب یہ جو خوشامدیں کر رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اور 3 طلاق کے بعد ان دونوں کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا حکم یہی ہے۔ جو طلاق ہے اصل میں یہ بہت آخری اسٹیپ ہے، اس سے پہلے کئی اسٹیپ ہے، اور یہ آخری اسٹیپ میں 1 مرتبہ طلاق دی جاتی ہے، بس ختم۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں ناواقفیت اور طلاق کے مسائل سے جہالت اتنی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 کے بغیر طلاق ہی نہیں ہوتی۔ سمپل بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھانے پر نہ سمجھے عورت یا شوہر تو پھر سونا الگ کر دیں، الگ بستر پر سوئیں۔ پھر بھی نہ ہو تو معمولی اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، وہ بھی نہ ہو تو پھر دونوں طرف سے پنچ کمیٹی بیٹھے رضامندی کے لیے۔ اگر ان کے درمیان اس کمیٹی سے بھی رضامندی نہیں ہو پاتی ہے تو آخری درجے میں پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے دے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر 3 مرتبہ حیض آنے کے پہلے رضامندی ہو جاتی ہے تو اب بھی واپس لے سکتے ہیں، ورنہ 3 مہینے کے بعد معاملہ ختم۔ اب یہ شوہر آزاد، بیوی کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 کے بغیر طلاق نہ سمجھنا یہ گویا جہالت ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی اچھا مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی وہ آپ سے آف ایئر بات کرنی ہے۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہو فون کرنا آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بعض دفعہ ہوتا ہے وہ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی دوبارہ۔ دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانو تمام وہ لوگ جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، انجان میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہر گھر میں خیر و برکت، عافیت، سکون عطا فرما۔ ہر بیوی کو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت عطا فرما، ہر بیوی کے دل میں شوہر کی محبتیں عطا فرما، ناراضگیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کی رضامندی پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، ان کے رشتے اچھے مناسب رشتے عطا فرما، شادیاں آسان فرما، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں جما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔